ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے گزشتہ سے ہم ابتدا میں قرآن کی اہمیت اور افادیت پر گفتگو کیے، یہ سورہ فاتحہ کا آغاز فرمایا، اور الحمدللہ سورہ فاتحہ کہ اب ہم یہ سمجھیے کہ 6ویں اور 7ویں آیت پر غور و فکر کریں گے پہلی نشست میں۔ آج کی جو 2 نشستیں ہیں اس میں پہلی نشست میں انشاءاللہ سورہ فاتحہ سے متعلق جو کچھ باتیں چھوٹ چکی ہیں، انشاءاللہ جو باتیں سورہ فاتحہ سے متعلق چھوٹ گئی ہیں اور جو باتیں ذہن میں ہیں وہ میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ اور بھی سورہ فاتحہ سے متعلق ہم واقفیت حاصل کر سکیں۔ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ میں بیچ میں کوئی کچھ بولے اس لیے جی۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے ہم کو جب سورہ فاتحہ کا ہم آغاز کرتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں تو اعوذ سے اس کا آغاز ہم کو کرنے کا حکم دیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہم جب کبھی تلاوت کلام پاک کا آغاز کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق وہ بھی ہے جسے ہم شیطان کہتے ہیں، اور آپ ہم سبھی اس بات سے واقف ہیں کہ شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وجود بخشا اور تمام فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کریں، اس کے تفصیلات انشاءاللہ آئندہ قرآن مجید کے دیگر صورتوں میں بیان ہوتے رہیں گے، لیکن مختصراً آپ کے سامنے، چونکہ میں چاہتا ہوں کہ آج کے پہلے سیشن میں سورہ فاتحہ سے متعلق تمام باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں، جتنا ہو سکے، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دے۔ تو شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، اور تمام فرشتوں سے یہ بات کہی گئی کہ آدم کو سجدہ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ اس کے اندر تکبر کی بیماری تھی۔ جب اس سے اس سلسلے میں پوچھا گیا، جواب طلبی کی گئی، تو اس نے کہا مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آدم کو مٹی سے، اس لیے میں اس سے بہتر ہوں۔ آگ مٹی کے آگے کیسے جھک سکتی ہے؟ شیطان کو اسی تکبر کی بنا پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر نہ جھکنے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مردود قرار دیا اور قیامت تک کے لیے اس پر لعنت بھیجی گئی۔ اب شیطان نے اپنی ذلت کا بدلہ لینے کے لیے، بہرحال یہ اس بات کو سمجھیے کہ بہت سی باتیں منشا الہی کے تحت ہی انجام پاتی ہیں، اس میں بہت سے گوشے ہیں جس میں مزید کھولے جا سکتے ہیں، لیکن چونکہ ابھی ہماری ابتدائی تعلیم ہے
اس لیے میں مزید زیادہ گہرائی میں گئے بغیر جو باتیں ظاہری طور پر تقریباً سبھی لوگ ہو سکتا ہے کہ واقف بھی ہو، ایسی ہی باتیں جس کی وجہ سے تھوڑا سا ہم میں ایک چیز پیدا ہو جائے، معلومات میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے، اس لیے میں ان باتوں کو بعض باتوں کو ابھی میں پنہا رکھ رہا ہوں کہ شیطان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کرو، یعنی کہ تمام فرشتوں کو، تو شیطان نے انکار کر دیا۔ اب جب شیطان نے انکار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مردود قرار دیا اور اس پر کہا کہ قیامت تک تیرے اوپر لعنت ہوتی رہے گی۔ تو اب یہ قیامت کا مسئلہ، آدم علیہ السلام ابھی پتلے کی شکل میں تھے، لیکن قیامت تک کی بات شیطان کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو بہرحال بہت سی باتیں پوشیدہ ہیں اس میں، لیکن اس کا بدلہ لینے کے لیے بہرحال شیطان نے ٹھان لی اور اس بات کا اظہار کیا کہ میں بھی آدم، یعنی کہ آدم، ایک تو یہ کہ آدم علیہ السلام، دوسرے یہ کہ آدم یعنی کہ بندے، انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، تو اس نے اس بات کا اعلان کیا کہ میں بھی اے باری تعالیٰ تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا۔ تو اس بات کو لے کر جب شیطان نے اعلان کیا تو آگے آئیں گی وہ باتیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہا۔ یہاں پر تھوڑا سا میں ایک نقطہ، اہم ترین نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں جو ذہن میں آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور شیطان کی جو گفتگو رہی، تو شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کو قبول کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین ہے، لیکن اس نے کیا کہا ذرا غور کیجئے اور ہمارے اپنے مقام و مرتبے کو پہچانیے۔ میں اصل وجہ آج کے جو بیان کرنے کا ہے وہ یہ کہ ہم کو اپنے مرتبے مقام کو جاننا اور پہچاننا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے یہ باتیں کھول کر رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب گفتگو ہوئی، شیطان نے یہ کہا کہ اس میں آواز کر لی، اب آ گئی بیٹا؟ ہاں، جس وقت آئی اس وقت ہی بولے تو اچھا رہتا، بعض وقت کیونکہ نظر میں نہیں آتا نا۔ ہاں نہیں، یہاں پہ آ جاتا ہو، وہ کہ کرنا وہ کرنا، جہاں بیٹھو یہاں دیکھتے ہو، میں ادھر دیکھو، یہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، بیٹھو بیٹا، یہاں بیٹھ جاؤ۔ اچھا اس میں کیا ہو رہا ہے؟ بیچ میں سے آ جانا، کینسل آئے تو ایڈمٹ بول کے اپن کر رہے تھے اس میں، ویسا نہیں آیا ابھی کوئی بھی، ابھی 2 بار کرا نہیں کرا۔ تو بہرحال الحمدللہ، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ شیطان سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مردود قرار دیا تو شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ تو مجھے مردود قرار دے رہا ہے، اب میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، تو مجھے اجازت دے قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک اس کو زندگی کی مہلت دی۔ کون دیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دیے شیطان کو مہلت۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بات کہی، یہ مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، یہ نقطہ جو اہم ترین ہے، یہ اہم ترین جو نقطہ میں آپ کے سامنے بتلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شیطان نے جب یہ بات کہی تو شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پلٹ کے جو بات کہی کہ جا تو بھٹکا لے، تو میرے بندوں کو نہیں بھٹکا سکتا، تو میرے بندوں کو نہیں بھٹکا سکتا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر پورا اعتماد، ہم پر پورے اعتماد کا اظہار کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے یہ بات کہی کہ جا تو میرے بندوں کو نہیں بھٹکا سکتا۔ تو اس وقت شیطان نے بھی جو جواب دیا وہ بھی ذرا غور سے سن لیجئے، جو آگے قرآن کی آیتوں میں آتی ہے وہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نے جواب دیا کہ ہاں میں تیرے تمام بندوں کو بھٹکاؤں گا، اللہ یہ کہ جو تیرے حقیقی چاہنے والے ہیں، جو تیرے پر حقیقی ایمان رکھنے والے ہیں، ان کو نہیں بھٹکا سکوں گا۔ تو یہ گفتگو رہی۔ تو اس سے ایک بات ہمارے سامنے جو آتی ہے وہ یہ کہ اقبال آپا آپ کا بند کریے۔ تو شیطان مائک بند کرائیے اقبال آپا۔ شیطان نے خود اس بات کو مان لیا
کہ جو تیرے حقیقی بندے ہیں، جو متقی بندے ہیں، جو تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرنے والے بندے ہیں، جو تجھ پر حقیقی ایمان لانے والے بندے ہیں، ان کو میں نہیں بھٹکا سکوں گا۔ یہ بات شیطان نے بھی کہہ دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ بات کہہ دی کہ تو لوگوں کو بھٹکائیں گا تو تیرے باتوں میں جو آنے والے بندے ہیں ان کو اور تیرے کو دونوں کو دوزخ میں ڈالوں گا۔ یعنی کہ اب یہاں پر ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کس قدر اعتماد کا اظہار کیا۔ تو میرے بندوں کو نہیں بھٹکا سکتا، تو شیطان نے کہا ہاں میں تیرے ان بندوں کو نہیں بھٹکا سکتا ہوں جو تقویٰ و پرہیزگاری یعنی کہ تیرے احکام کے تحت اپنی مکمل زندگی گزارنے والے ہیں، ان کو نہیں بھٹکا سکوں گا۔ تو بہرحال بات ایک یہ ہے کہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی کہا گیا کہ انہ لکم عدو مبین، وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، جو ہم کو ہر راہ پر بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی لیے ہم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا جب کبھی ہم نیک کام کے لیے کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو بھی ہم کو حکم یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگے اس شیطان مردود سے، اللہ کی پناہ مانگے اس شیطان مردود سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارے رگ و ریشے میں اس طرح اثر کرتا ہے جس طرح کہ خون تمام جسم میں دوڑتا ہے، جس طرح خون تمام جسم میں دوڑتا ہے۔ اسی لیے شیطان آدمی کو دیکھتا ہے مگر آدمی شیطان کو نہیں دیکھ سکتا، نہ اس کے حملے سے آسانی کے ساتھ بچ پاتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیطان کے اثر سے، شیطان کے شر سے محفوظ رہے۔ اس کے لیے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس لیے پڑھا جائے تاکہ خدائے بزرگ و برتر ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اور اس نیک کام میں شیطان کو بہکانے اور پھسلانے کا موقع نہ ملے۔ اسی لیے آیات کی بھی جب ہم تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کی بھی ہم تلاوت کرتے ہیں، تو ہمارے ذہنوں کو اللہ کے حضور ہم اس بات کی دعا کرتے ہوئے کہ اے باری تعالیٰ ہم کو قرآن مجید کے صحیح معانی اور صحیح مطالب تک ہم کو پہنچا، اس کے اندر کسی قسم کی گمراہی ہمارے اندر پیدا نہ ہو۔ بہت سی معنی ہیں اس کے اندر، آپ کو یہ سو آ جائیں گے۔ ہم شیطان کے اس مردود سے جو کہ ہمارا دشمن ہے، جو ہمیں ہر حال میں، ہر موقع پر، ہر نیک کام میں ہم کو بھٹکانا چاہتا ہے، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگ لیتے ہیں۔ اس طرح ہمارا جو آغاز ہوتا ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہوتا ہے۔ تو بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی مختصر سی باتیں آپ کے سامنے رکھا کہ ہم کو جب کبھی بھی کوئی نیک کام کرتے ہیں یا قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہم کو اللہ کی پناہ مانگ کر کہ شیطان کے وسوسوں سے اے باری تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے، شیطان کے وسوسوں سے ہم کو محفوظ رکھے۔ اب جب ہم دیکھیں آپ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرتے ہیں تو فوری ہمارے خیالات ادھر ادھر جیسے منتشر ہو جاتے ہیں۔ تو جہاں کہیں بھی نیک کام ہم کرنے جاتے ہیں، جہاں کہیں بھی ہم اچھا کام کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر یہ شیطان مردود ہم کو بھٹکانے کے لیے آ جاتا ہے، ہمارے ذہن کو منتشر کر دیتا ہے، ہمارے خیالات کو جیسے منتشر کر دیتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہم کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا دعا کرنا ہے؟ اے باری تعالیٰ تو ہم کو اپنی پناہ میں لے لے اور اس شیطان مردود کے وسوسوں سے، شیطان مردود کے شر سے ہم کو یہ سو محفوظ رکھ، تو الحمدللہ ہمارے تمام کام صحیح ہو جائیں گے۔ اسی طرح جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے آگے بڑھ کر جب ہم قرآن کا جب ہم آغاز کرتے ہیں، جب بھی پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں نے ابتدا میں بھی رحمان اور رحیم کے صفات کے تعلق سے بھی آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ ایک ایسا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص صفاتی نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص ذاتی نام، اس میں ذات کہتے ہیں اس کو۔ یہ نام آپ کو کسی اور کو صرف اللہ نام نہیں رکھتے، آپ اس سے نام جوڑ کر جو ہے سو نام رکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ نام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اور آپ کے سامنے میں ایک بات رکھنا چاہوں گا کہ اللہ ایک ایسا نام ہے، اس میں ذات، جس میں کسی قسم کی اس میں بھی شراکت نہیں ہے۔ ایک خاص بات
ہو سکتا ہے کسی کو معلوم ہو یا بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہو. میں آپ کے سامنے وہ بات رکھنے جا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اس سے ذات، اس میں ذات کہتے ہیں اس کو. باقی جو جتنے بھی نام ہیں وہ پورے نام صفاتی نام ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، لیکن اللہ اس میں ذات ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ ہم سبھی اس بات سے واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ کو ہو سکتا ہے. وہ رب العالمین ہے، وہ ارحم الراحمین ہے. وہ چاہے تو اسے معاف کر دے، لیکن شرک کو وہ قطعی برداشت نہیں کرتا. اور جو مشرک ہوتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے، چاہے ذاتی صفات میں ہو، ذاتی اس میں شرک کرے، یا پھر خدا کو مانتے ہوئے خدا کا انکار کرے، اور جو دوسروں کو خدا مانے، یا اسی طریقے سے، یا صفاتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہے اس کے جو صفات ہے، صفات میں کسی قسم کا اگر ہم شرک کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم سمجھتے ہیں اللہ کے جو صفاتی نام ہیں. جیسا کہ مثال کے طور پہ ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خودی سے وہ ہر چیز ہم کو عطا کرنے والا ہے. یہ تمام جو صفات ہے ہمارے اندر بھی ہے. اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے، وہ رب ہے. ہم بھی ماں باپ بھی پیدا کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں. لیکن ہماری جو نظر ہے، ہماری جو کیفیات ہے، یہ تمام کیفیات جو ہے سو محدود ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہے وہ اپنے ذاتی صفات ہے اس کے. اور اس میں ذات جو اللہ ہے یہ بھی اس کا خاص نام ہے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص نام ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ایسا فضل و کرم ہے، آپ کے سامنے بات رکھوں گا کہ اس نے نام میں بھی کسی کی شراکت، اس میں ذات میں بھی کسی کی شراکت آپ محسوس نہیں کریں گے. کیسا؟ دیکھیے آپ، جیسا کہ فرض کیجیے کسی کا کوئی نام ہے، جیسا کہ مثال کے طور پہ میرا ہی نام آپ لے لیجیے، نادر. نادر کے نام سے اگر نون کو اگر نکال دیے تو اب اگر آپ پکاریں گے تو کیا پکاریں گے؟ ادر پکاریں گے. تو وہ میرے سے نہیں جڑ سکتا. اگر کوئی ادر بولا تو میں تو پلٹ کے نہیں دیکھوں گا. اسی طریقے سے نون سے اگر الف بھی نکال دیے تو کیا رہ جاتا؟ باقی کیا رہ جاتا؟ در رہ جاتا. تو در تو میرا نام ہے نہیں. تو اگر کوئی ٹھہر کے پکار رہا در بول دو، میں اس کی طرف مخاطب نہیں ہوں گا، میں اس کی طرف نہیں دیکھوں گا، اس لیے کہ وہ میرا نام نہیں ہے. تو یعنی کہ کسی کا بھی نام آپ دیکھ لیجئے، آپ لوگوں میں سے کسی کا بھی نام دیکھ لیجئے، اگر کوئی حرف اگر اس میں سے اگر ہم نکال دیتے ہیں تو وہ نام باقی نہیں رہتا جس کو ہم پکار رہے ہیں. لیکن اللہ ایک ایسا نام ہے جس کے حروف کو بھی ہم نکال دیں، ایک ایک حرف کو اگر ہم نکالتے جائیں. آپ لکھ لیجئے، آپ کی کاپی میں آپ نوٹ کر لیجئے. اللہ، الف لام ہے. اللہ ہم جو بولتے ہیں اللہ کے نام کو، تو اللہ جو ہے اس کے اگر ہم فرض کر جو کہ اللہ کے الف کو آپ نکال دیجئے. اللہ تو اللہ ہے، لیکن آپ لکھ لیجئے الف کو آپ نکال دیے تو کیا باقی رہا؟ للہ. اگر آپ کیا بولیں گے وہاں پہ کیا باقی رہ گیا؟ للہ. للہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہی کے لیے. للہ ما فی السماوات والارض. ہم کیا پڑھتے ہیں قرآن مجید میں آیت جو آتی للہ ما فی السماوات والارض، یعنی کہ الف نکال دیے تو کیا ہے؟ للہ ما فی السماوات والارض. میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس رب کی عبادت کرنے والے ہیں جو اپنے نام میں بھی کسی کی شراکت کو برداشت نہیں کیا، اور اپنا ایسا نام منتخب کیا ہے، اور اس کا نام ایسا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی بھی شراکت نہیں ہے، اور ایک ایک حرف کو بھی اگر نکال دیے تو بھی وہ اللہ برقرار ہے. اللہ برقرار ہے. اسی طریقے سے اگر الف نکال دیے تو للہ بچا. اب کیا ہو گیا؟ للہ ما فی السماوات والارض. اب یہ للہ کے آپ لام کو نکال دیجئے پہلے، تو اب کیا رہا؟ لام. اب کیا باقی رہا؟ لام ہے، یعنی کہ لہو آ گیا. تو لہو سے بھی ہم کیا بولتے ہیں؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ وہی ہے. ہم کیا بولتے ہیں؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. تو پھر باقی وہی رہ گا، پھر اسی کے ذات اسی کا نام جو ہے سو باقی رہ گا. اور پھر اب فرض کیجئے لہو جو باقی رہ گا، لہو کا آپ لام اور ایک لام بھی نکال دیجئے. اب لہو کے یہ اور ایک لام کو نکال دیجئے، یعنی کہ پہلے الف نکالے تو للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے. پھر اس کے بعد اور ایک لام نکال دیے تو لہو ما فی السماوات والارض. اب یہ اور ایک لام کو بھی نکال دیجئے تو باقی رہے گا ہو ہے،
خالی ہے تو ہم کیا بولتے ہیں؟ اللہ ہو کا ہم ورد بھی کرتے ہیں، آپ دیکھیے، آپ ذکر بھی کرتے ہیں ہو کا، ہو اللہ ہو اللہ ہو، تو ہو بھی جو باقی لگا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، کہ وہی ہے، اسی کی ذات ہے، اس سے ہٹ کر اور کوئی نہیں ہے معبود، اس سے ہٹ کر۔ تو اللہ کا جو نام بھی ہے یہ اس میں ذات بالخصوص اس میں کی بھی خصوصیت ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ باتیں جو سمجھ رکھنا چاہ رہا تھا کہ جتنے نام ہیں تو ہم ایسے رب کی عبادت کرتے ہیں جو اپنے نام میں بھی کسی کی شراکت برداشت نہیں کیا، اور ایسا رب ہے جس کا نام اور کسی کا نام نہیں ہو سکتا، اور کسی کا نام نہیں ہو سکتا، ایسے رب کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ ہم نام رکھتے ہیں، ہم ہمارا نام رکھ سکتے ہیں، ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ، اللہ کے بندے، لیکن اللہ نام نہیں ہوتا کسی کا، تو اللہ نام صرف اللہ کا ہے۔ تو بہرحال ہم اب کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسے رب کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ باتیں تمام آپ کے سامنے صفات کے تعلق سے بھی آپ کے سامنے میں نے بہت سی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور ہر ایک بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہم قرآن مجید کی جو تعلیمات ہے، جو سورہ فاتحہ کے اندر پناہ ہے، سورہ فاتحہ میں جو تمام چیزیں ہمارے اندر داخل ہو گئی ہے، اس کے اندر جو سورہ فاتحہ میں جو پیش کی گئی ہے، اس کے تعلق سے بھی چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید نازل فرمایا، اس قرآن حکیم میں بھی 3 مضامین ہیں، اصل جو بنیادی جو مضامین ہیں قرآن مجید کے، وہ 3 مضامین ہیں جس کا بار بار جو ہے ذکر کیا گیا قرآن مجید میں۔ کیا؟ پہلا یہ کہ زمین اور آسمان اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ چونکہ طلباء و طالبات بھی اس میں شامل ہیں، تاکہ بات کو جو سو میں چاہ رہا ہوں کہ گہرائی کے ساتھ ہم اللہ کی پہچان کرنے والے بن جائیں، اللہ کو پہچانیں، اللہ کو پہچانیں، ہم اللہ کو جانیں، تو ہماری عبادت میں بھی جو ہے سو خشوع و خضوع پیدا ہوگا، اور ہمارے دل میں وہ عظمت پیدا ہوگی کہ ہم کس رب کی پیدا کردہ ہم جو اس مخلوق ہے، اور ہم کو کس کی عبادت کرنا چاہیے۔ تو اللہ وہ رب ہے، اس نے قرآن مجید میں جو احکام جو نازل کیے ہیں، تو اس میں پہلی جو چیز ہمارے سامنے آئی، پہلی جو چیز ہمارے سامنے قرآن مجید میں جو احکام ملے گی، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، الحمدللہ رب العالمین جو ہم پڑھے ہیں کہ رب، تو رب کے تعلق سے بھی میں نے بہت سی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہیں، چونکہ آج انشاءاللہ میں چاہ رہا تھا کہ سورہ فاتحہ کے جو اصل موضوع پر بھی آ جاؤں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لیکن میں یہ بات آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں کیا ہے۔ قرآن مجید میں زمین و آسمان اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ واحد ہے، اور تمام چیزوں کی وہی نگہبانی اور پرورش کرتا ہے۔ دوسرے جو مضامین ہیں قرآن مجید میں یہ ہے کہ ہر انسان اپنے کاموں کا خود ذمہ دار ہے، یعنی کہ میں نے سورہ فاتحہ کی اور اس سے پہلے بھی میں آپ کے سامنے یہ بات رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیج کر ہم کو آزادی دی ہے، انبیاء کے ذریعے پیغام پہنچا دیا، توحید و رسالت کی بات ہمارے سامنے آ گئی، اور پھر انبیاء کے ذریعے، مختلف کتابوں کے ذریعے، اور پھر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور میرے آقا کے ذریعے قرآن مجید کو بھیج کر ہمارے سامنے ساری زندگی کس طریقے سے گزارنی چاہیے وہ تمام چیزیں ہمارے سامنے رکھ دی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، صحابہ کی سیرت میں، اور قرآن مجید کی تفسیر میں، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آ گئی۔ اسی لیے جب پوچھا گیا بی بی عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بعض صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، تو آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ نے صرف ایک ہی جملہ کہا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تو اس سے یہ بات سامنے آئی کہ قرآن مجید کی تفسیر، عملی تفسیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مطالعہ ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ تو اس طریقے سے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو مضامین جو آئے ہیں اس کے اندر کہ اب آپ کو آزادی دے دی گئی، دنیا میں آپ کو اچھا اور برے کی تمیز بتلا دی گئی، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم بتلا دیا گیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بھی بتلا دیا گیا کہ کن کے راستے پر چلنا ہے اور کن کے راستے پر نہ چلنا ہے۔ اس طریقے سے اب آپ آزاد ہیں دنیاوی اعتبار سے،
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں یہ بات کہی مالک یوم الدین، کہ قیامت کے دن کا مالک وہ ہے رب، وہ اللہ ہے۔ قیامت کے دن کا مالک، وہاں پر کسی کی کچھ نہیں چلے گی۔ یہاں پر تو آپ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، آپ جو چاہے عمل کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو آپ عمل کر رہے ہیں اس کے ذمہ دار آپ خود رہیں گے، کسی دوسرے کو ذمہ دار نہیں قرار دے سکتے۔ آپ اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، اور آپ کل قیامت کے دن جب پوچھ ہوگی تو آپ اس کے جواب دہ ہیں، اور اسی بنیاد پر جو نے آپ نے عمل کیا اسی بنیاد پر جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا۔ جزا اور سزا کا فیصلہ آپ کے اپنے اعمال پر ہوگا، اپنے اعمال پر ہوگا جزا اور سزا کا فیصلہ۔ وہ مالک یوم الدین، وہ قیامت کا دن، قیامت کے دن تک آپ کی اپنی زندگی تک آپ کو پوری طریقے سے چھوٹ دے دی گئی۔ تیسرے جو مضامین ہیں اس کے اندر وہ یہ ہے کہ دنیا کے ہر ملک اور ہر قوم میں اللہ کی طرف سے رسول بھیجے گئے جو لوگوں کو سیدھی راہ اور غلط راہ میں فرق بتلاتے اور نیکی کی ہدایت کرتے رہے۔ قرآن مجید کے یہ تینوں مضامین سورہ فاتحہ میں چند جملوں کے اندر، چند آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کر دیا۔ یہ ہے سورہ فاتحہ کی اصل تفصیل۔ اس کے اندر اب گوشے کھلتے چلے جائیں گے۔ آپ جیسا ہم بیان کرتے جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک گوشہ اس کے اندر کھلتے چلے جا رہا، کہ ہم ایک بات کو جب ہم سمجھتے ہیں تو پہلے تو حمد کے تعلق سے اس کے اوپر غور و فکر کیا گیا، للہ اللہ کے تعلق سے، رب کے تعلق سے، رحمان رحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ جو تمام جو چیزیں ہیں جو قرآن مجید کے جو اصل تمام جو مضامین اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیش کیے، تمام انبیاء کے واقعات اس کے اندر پیش کیے، تو وہ کس کے لیے ہے؟ وہ ہمارے لیے نذیر ہے۔ وہ ہمارے لیے نذیر ہے کہ جن لوگوں نے پیغمبروں کی اطاعت کی، فرما برداری کی، انہیں کامیابی سے ہمکنار کیا گیا۔ جنہوں نے نافرمانی کی انہیں سزائیں دی گئی، ان کے اوپر عذابات نازل ہوئے۔ یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں، اور قرآن مجید کی یہ چیزیں سورہ فاتحہ میں آ گئی۔ کیسا آ گئی؟ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین سے مراد یہ بات، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کے سیشن میں بھی میں بات رکھی کہ غیر المغضوبی سے مراد کیا تھا؟ کہ یہودی اور نصارہ، چونکہ سرکار دو علیہ وسلم کے زمانے میں 3 لوگ تھے، 3 قسم کے اقوام تھے۔ ایک تو مشرکین تھے، دوسرے جو ہے سو یہودی تھے، تیسرے نصرانی تھے۔ مشرکین میں تمام لوگ آ جاتے، بتوں کی پوجا کرنے والے بھی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے بھی تھے، سورج کی پوجا کرنے والے بھی تھے۔ تمام جو مشرکین تھے وہ ایک صف میں آ جاتے۔ لیکن یہود و نصارہ کا ذکر اس میں اس لیے کیا گیا کیونکہ یہودی اور نصرانی کا ذکر اس وجہ سے کیا گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی امتیں تھیں، جن کے سامنے ان کے پیغمبروں نے توریت اور زبور اور انجیل کے ذریعے پیغام پہنچا دیا تھا۔ لیکن ان کے سامنے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام آ گئے، جب سب کچھ جانتے ہوئے بھی انہوں نے روگردانی کی۔ اب آپ یہاں پر تھوڑا سا ہم کو غور و فکر کرنا پڑے گا کہ یہاں پر غیر المغضوبی یعنی کہ یہودی کیوں ان کو مغضوب، غضب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر کیوں نازل ہوا؟ اس لیے نازل ہوا کہ ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہو یا تمام بنی اسرائیل کے ذریعے ہو، جس کے اندر کئی پیغمبر آ چکے ہیں، پھر آخری پیغمبر بنی اسرائیل کے ہمارے موسیٰ علیہ السلام، ان کے ذریعے توریت ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کر دی۔ یہ تمام چیزوں کو پڑھنے کے باوجود بھی اس کے اندر تحریف کی اور اللہ کے احکامات کو نظر انداز کیا، روگردانی کی، جس کی وجہ سے ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اسی طریقے سے نصرانیوں کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی عیسیٰ علیہ السلام کی، اور پھر انہیں انجیل کے ذریعے پیغام پہنچایا گیا، ان کے سامنے بتلایا گیا۔ یہ لوگ بھی جانتے ہوئے انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، اس لیے ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پر عذابات ہوئے۔ ایک بات یہاں پر ایک نقطہ رکھتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا، بتلاؤں گا کہ آپ کو اور ہم کو غور کرنا چاہیے کہ جن لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات کو ماننے کا اقرار کیا، ان ماننے کا اظہار کیا اور ان پر ایمان کا جو ہے سو زبان سے اور دل سے اقرار اور اظہار کیا، لیکن ان احکامات کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے ان قوموں پر
عذابات نازل ہوئے، ایسے عذابات نازل ہوئے کہ تمام قوموں کو نیست و نابود کر دیا گیا، نیست و نابود کر دیا گیا، تمام قوموں کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ وہ انبیاء کرام کے جو واقعات قرآن مجید میں آتے ہیں اس کے اندر کیا بتلایا گیا؟ اب اگر ہم تھوڑا سا ہم غور و فکر کریں تو پھر ہم کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جن لوگوں کے سامنے جب ایک پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہنچ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب پیغام پہنچ جاتا ہے اور اس پیغام کو ہم ماننے کا اقرار کرتے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے، تو اگر خدا نہ خواستہ اگر ہم ان کی روگردانی کریں گے تو پھر کیا کرونا جیسے عذابات نہیں آئیں گے؟ یہ اسی کا نتیجہ ہے، اسی کا نتیجہ ہے۔ میں بلا شبہ میں یہ بات کہوں گا کہ یہ ہمارے سامنے تمام احکامات ہیں، لیکن ہم جائزہ لیں ہماری دنیا کا، ہماری اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ ساری دنیا میں کتنے کروڑ مسلمان ہیں، کتنے لوگ ہیں جو حقیقی ایمان کو لے کر زندگی گزار رہے ہیں، جو حقیقی ایمان کو لے کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اس بات کو ہم کو پیش نظر رکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ یہ ایسے ہی آسانی سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اس پر غور و فکر کرنا پڑے گا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین کہا گیا تو یہ یہود و نصارہ کو کیوں کہا گیا؟ اسی لیے کہا گیا کہ ان تک احکام پہنچ چکے تھے، مشرکین مکہ کے پاس پیغام نہیں تھے، مشرکین مکہ کے پاس پیغام نہیں تھے، وہاں پر تعلیمات نہیں تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات۔ تو تعلیم تو کس کے پاس تھی؟ یہودیوں کے پاس تھی، نصرانیوں کے پاس تھی۔ تو اس بات کو ہم کو پیش نظر رکھنا پڑے گا کہ خاتم النبیین آپ کے اور میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر دنیا میں مبعوث کیا اور قرآن کو ہمارے لیے ہدایت نامہ بنا کر پیش کر دیا تاکہ اس سے ہم روشنی حاصل کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنائیں، پریکٹیکلی طور پر اپنائیں، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین جن باتوں سے منع کر دیا گیا، جن باتوں سے روک دیا گیا، ان تمام باتوں سے ہم رکنے کی کوشش کریں، تمام باتوں سے ہم رکنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ کچھ باتیں اور بھی ہیں، یہ سیشن جو ہے سو ٹائم اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے، میں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے اور بھی رکھوں گا دوسرے سیشن میں انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہے سو انشاءاللہ یہ ہمارا تسلسل برقرار رہے گا، جاری رہے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ سے۔ آپ دعا فرمائیے اس ہم دوسرا سیشن شروع تک کرے تک، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے قلب و ذہن کو کھول دیں۔